السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ خیر الماکرین، اللہ تعالیٰ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ امید ہے آپ تمام مسلمان پاکستانی جہاں کہیں بھی ہیں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آپ میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور کامنٹ بھی کریں۔ تو چلتے ہیں خبروں کی طرف۔ شوکت صدیقی جو سابق جج ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، انہوں نے جو ہے کہا ہے کہ ان کے پاس جو ہے سابق جو جرنل ہیں فیض حمید، ان کی ملاقاتوں کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کی رہائش گاہ پر 2018 میں 2 مرتبہ ملاقات کی تھی فیض حمید نے، اور ثاقب نثار نے اس کے بارے میں کمیشن بھی بنایا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ میں نے یہ خط لکھا تھا کہ میرے ادارے کی آزادی کو فوج کے افراد کی مداخلت سے نقصان ہوا ہے اور اس کی وجہ سے مجھے ریفرنس کا سامنا بھی کرنا پڑا تھا۔ تو شوکت صدیقی کی جو اگر آپ دیکھیں ان کا جو کنڈکٹ ہے، انہوں نے جب وہ جج رہے ہیں تو وہ بہت ہی زیادہ اصول پسند اور بہت زیادہ انصاف پسند قسم کے جج ہیں۔ وہ ہر فیصلے میں انصاف کو ایسا کرتے ہیں کہ وہ نظر آتا ہے، انصاف ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ نہیں کہ زبردستی وہ فیصلہ آ جائے اور اس میں کہیں بھی انصاف کی دھجیاں اڑ رہی ہوں اور لوگوں کو محسوس بھی نہ ہو رہا کہ یہ انصاف ہے۔ تو اس قسم کی وہ ان کے ساتھ جو آج کل اب 2 جرنیلوں اور ججوں کے درمیان یہ ٹکر کی بات چل رہی ہے کہ ان کے اوپر الزام لگایا ہے کہ جو جنرل فیض حمید ہیں ان کی جو ہے شوکت صدیقی سے ملاقات ہوئی تھی اور نواز شریف کے ساتھ بھی۔ تو جو جنرل فیض حمید ہیں انہوں نے صاف اپنا ریکارڈ جمع یا انہوں نے بیان بھیجا ہے لکھ کر، خط میں جو لکھا ہے انہوں نے کہا ہے کہ انہوں نے اپنا جو ریکارڈ جمع کروایا ہے، تحریری جواب جو جمع کرایا ہے سابق ISI نے جو کہ جنرل فیض حمید ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ میں کبھی بھی انہوں نے کہا کہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اور مرضی کا بینچ بنوانا مقصود ہوتا تو رابطے میں اس وقت کے چیف جسٹس سے کیا ہوتا۔ تمام الزامات بے بنیاد اور من گھڑت ہیں۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ اگر مجھے ایسا ہی کچھ کرنا ہوتا تو میں جو سابق چیف جسٹس ہیں اور مجھے اپنی مرضی کا بینچ بنوانا ہوتا تو میں ان سے ملاقات کرتا، نہ کہ چیف جسٹس یہ شوکت صدیقی سے۔ تو ابھی اس قسم کے معاملات چل رہے ہیں۔ اب فوج کے درمیان اور جو جج آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں جو پاکستان کی جو عدالت ہے وہ اپنے جج کے ساتھ انصاف کرتی ہے یا ابھی بھی وہ فوج کو اوپر کرتی ہے اور ان کے حق میں فیصلہ دیتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں جب جیسے ہی یہ کیس آگے بڑھے گا تو کس قسم کا یہ موڑ لیتا ہے۔ اور عمران خان کی اور سپرنٹینڈنٹ کی اڈیالہ جیل میں شدید سخت کلامی ہوئی تھی، جیسے میں نے آپ کو رپورٹ دی تھی کہ جو ہے اس قسم کی خبریں باہر آئی تھیں اور جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے جو کارکن ہیں وہ بہت زیادہ جو ہے روڈوں پہ آئے ہیں۔ انہوں نے جب ان کو یہ خبر ملی ہے کہ سپرنٹینڈنٹ نے جو ہے بدکلامی کی عمران خان کے ساتھ، تو وہ بہت زیادہ جو ہے غصے میں آئے اور وہ اس وجہ سے انہوں نے بھی شدید احتجاج کیا اور وہ کارکن جو ہے سڑکوں پر نظر نکلے اور انہوں نے یہ کہا اوپن ٹرائل کرنا میرا حق ہے، ہمارا حق ہے، اور جو ہے بانی BTI کو جو ہے انصاف دینا چاہیے، اور اس طرح کے معاملات سامنے آئے ہیں۔ اور نواز شریف نے اپنا جلسے کے اندر یہ بھی کہا ہے، جو ان کا مانسیرا میں جلسہ ہوا تھا، انہوں نے یہ کہا تھا کہ KP والے بتائیں صوبے میں کیا تبدیلی آئی ہے، کیا نیا پاکستان بن گیا؟ 10 سال میں صوبے کو تباہ کیا گیا۔ مانسیرا میں ایئرپورٹ بنائیں گے، وزیر اعظم بننے نہیں الیکشن لڑنے آیا ہوں۔ تو نواز شریف کو بھی بہت زیادہ اندازہ ہو چکا ہے کہ جو ہے وہ ان کی ابھی دال گلنے والی نہیں ہے۔ وہ بہت زیادہ سر توڑ کوششیں کر رہے ہیں لیکن پھر بھی ان کو وہ والی جو ہے امید نظر نہیں آ رہی، کیونکہ وہ ہمیشہ سے الیکشن لڑنے کے لیے اسی وجہ سے آتے ہیں کہ ان کو وزیر اعظم بننا ہوتا ہے، لیکن پہلی بار انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ وہ وزیر اعظم بننے نہیں بلکہ الیکشن لڑنے آیا ہوں۔
بگاڑنے والوں کو انہوں نے اپنی جلسے کے اندر یہ بھی کہا کہ جو پورا کے پی کو جو بگاڑا ہے یا پورے ملک کی جو بگاڑ کی وجہ ہے، معیشت کو پٹری سے اتارا گیا ہے اور ان کی وجہ کے پی والے ہیں۔ اگر کے پی والوں نے ملک میں ان کو ووٹ نہ دیا ہوتا تو آج ان کے اس مصیبت میں وہ لوگ نہ پڑتے۔ تو انہوں نے کہا کہ نواز شریف کا یہ بھی کہنا تھا کہ ملک کو پٹری پہ لانا کوئی آسان کام نہیں ہے، بلکہ جان جوکھوں کا کام ہے، بہت زیادہ مشکل ترین کام ہے۔ مریم نواز نے بھی اپنے ارشادات فرمائے ہیں، اس کے اندر جلسے میں مخالفین اپنے اعمال کا نتیجہ بھگت رہے ہیں، مستقبل نواز شریف سے جڑا ہوا ہے، انہیں نکال دیں تو کھنڈرات کے سوا کچھ نہیں، مریم نواز کا یہ کہنا تھا۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہمارے دور میں مہنگائی نہیں تھی، ان ظالموں نے ملک کا ستیہ ناش کر دیا۔ 16 مہینے میں پتہ نہیں کس کی حکومت تھی جس میں جو ہے ریلیف ملتا رہا پوری خاندان کو، چچا سے لے کے بھتیجے تک، اور اب کہہ رہی ہیں کہ ہماری حکومت نے تو جو ہے کچھ نہیں کیا، ظالموں نے کیا ہے۔ اب یہ ظالم کون ہے اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے بات۔ ہماری حکومت بنی تو کالج اور یونیورسٹی بنے گی، سب چیزیں سستی، روزگار بھی ملے گا۔ سابق وزیر اعظم مانسیرا کے جلسے میں انہوں نے یہ خطاب کیا۔ اور جیسا میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بھی بتایا تھا کہ جو ہے کل جو ہے مانسیرا کے جلسے کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے لوگ شامل ہو گئے تھے، اور انہوں نے جو ہے عمران خان کے نعرے لگائے اور جھنڈے لہرائے تھے، اور ان کو پولیس والے جو ہے ان کو پھر ایسے لوگوں کو جو ہے جلسے میں سے پکڑ کر لے گئے ہیں۔ اور نواز شریف کا جو ہے اتنی جو ہے ان کی تیاری نظر نہیں آ رہی تھی، کیونکہ ان کے پاس کوئی بولنے کی اور کوئی چیز نہیں تھی، بس وہ عمران خان اور مریم نواز کا بھی یہی کہنا تھا کہ وہ نواز شریف کا بھی یہی کہنا تھا کہ عمران خان نے یہ کیا، عمران خان نے وہ کیا، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی بھی جگہ نہیں تھی، کوئی بھی بات نہیں تھی کرنے کے لیے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اور دوسری آگے خبروں کے ساتھ بڑھتے ہیں۔ رام مندر کا افتتاح کر دیا گیا ہے بابری مسجد کی جگہ پر، اور اس کے اندر یہ بہت ہی افسوس کا مقام ہے اور یہ بہت زیادہ تشویش کی بات ہے۔ اور اب جو ہے انہوں نے یہ جو انڈیکیشن دے دی ہے، رام مندر بنا کر افتتاح کر دیا، وہاں پر اہم شخصیات اور کرکٹرز اور کافی بڑے لوگ بھی شامل ہوئے ہیں، جس کے اندر جو امبانی گروپ ہے وہ لوگ بھی وہاں پہ شامل تھے۔ اور اس طرح کی انہوں نے بابری مسجد کی تاریخ، انہدام، قانونی جنگ اور رام مندر تک، جب آپ کو پتہ ہے بابری مسجد کو مسمار کیا تھا، اس کو شہید کیا گیا تھا، اور بھارتی اپوزیشن ایودھیا تقریب سے فاصلہ، وہ لوگ بی جے پی پر تنقید کرتے رہے اور وہ لوگ شامل نہیں تھے۔ مندر کا جو ہے تخمینہ تعمیر کا انہوں نے کہا ہے کہ 61 ارب روپے، ٹرسٹ نے 1 ارب اور 8 روپے اکٹھے کیے، 18 ارب اکٹھے کیے۔ کشمیری مسلمانوں کا 2 کلو خالص زعفران افغانستان سے دریائے کابل پانی بطور تحفہ بھیجا ہے۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ مسجد کی جگہ پہ رام مندر بھارتی جمہوریت کے چہر دھبا ہے بنے گا۔ پاکستان نے اپنے جو ہے فرمودات جاری کیے ہیں، اور پاکستان کا جو احتجاجاً جو جملہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ بھارت کے لیے کچھ بھی اچھی چیز اور اس کی جمہوریت کے اوپر ایک بہت ہی جو ہے کالا دھبا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ لال مسجد کو شہید کیا گیا تھا، پھر اس کے اوپر کیس چلا، اور پاکستان کی جو وہاں کی جو عدالت ہے اس نے وہاں پر رام جو مندر ہے اس کو بننے کا جو ہے آرڈر دیا۔ تو یہ کافی ٹائم تک یہ کیس چلتا رہا ہے، لیکن جو ہے جیت مسلمانوں کی وہاں پر نہیں ہوئی۔ تو اس طرح، اور اسی طرح سے بلاول بھٹو بھی اب جلسے کر رہے ہیں، کافی گہما گہمی کا ماحول ہے پاکستان کے اندر، اور صرف انہوں کا کہنا تھا صرف ایک مدت کی وزارت عظمیٰ میں ملک کی تقدیر بدل دوں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر مجھے ایک پورا 5 سال کی مدت دی گئی تو میں پاکستان کی جو ہے تقدیر بدل دوں گا، اور پاکستان کو جو ہے خواتین کے لیے بہت بلا سود قرضے، بے نظیر مزدور کارڈ کے ذریعے تمام سہولیات اور دیں گے، اور کسان کارڈ بھی لائیں گے، ان کا کہنا یہ تھا۔ تو یہ ان کی جو ہے یہ اس طرح کے بیانات آ رہے تھے، اور انہوں نے یہ کہا کہ اب جو ہے بلاول بھٹو جو ہے اپنی
وزیر اعظم کی بننے کی خواہش کو ظاہر کر رہے ہیں اور اپنے وہ منشور کا بھی لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ اس قسم کے خیالات کا وہ ہے، اور پورے پاکستان میں سیاسی اور عمران خان کے لیے بہت زیادہ جو ہے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں، اور ان کے جو کیسز ہیں ان میں جو لاہور میں جو ان کے پر جو ہے دہشت گردی کے ATC کے کیسز تھے، اب اس کے اوپر جو ہے لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ ویڈیو لنک کے ذریعے ان کی جو ہے پروسیڈنگز کو آگے بڑھایا جائے گا، اور ان کی جو ہے 4 کیسز کے اندر ضمانت کو بحال کر دیا گیا ہے۔ تو اس قسم کی خبریں آ رہی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے لیے اور کیا کیا اچھی، اور عمران خان کب وہ جیل سے باہر آتے ہیں، اور جلد ابھی جو الیکشن کے قریب جو ماحول بن رہا ہے تو اس میں تو یہی نظر آ رہا ہے کہ عمران خان شاید جلدی باہر نکل آنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن کتنے کامیاب ہوتے ہیں یہ اللہ کو ہی پتہ ہے۔ اور سب سے زیادہ فائدے میں جو رہے ہیں وہ شہباز شریف اور ان کا پورا خاندان رہا ہے، اور جتنی بھی گالیاں پڑ رہی ہیں نواز شریف کو پڑ رہی ہیں، اور شہباز شریف تو اب بیک فٹ پہ آئے ہوئے ہیں۔ اور سب سے زیادہ جو فائدہ ہے، اصلی فائدہ جو اٹھایا ہے وہ جس نے اٹھایا ہے وہ ہیں شہباز شریف اور حمزہ شہباز، اور کیونکہ ان کے اوپر جو ہے فرد جرم عائد ہونے والی تھی اور وہ وزیر اعظم بن گئے تھے، تو سب سے بڑا جو مسلم لیگ نون کو جو جھٹکا پہنچایا ہے وہ جو ہے، اور سب سے زیادہ جو فائدے حاصل کیے ہیں وہ شہباز شریف نے ماسٹر اسٹروک کھیلا ہے، اور شہباز شریف نے بہت زیادہ اپنا کام نکلوایا ہے، اور نواز شریف جو ہے اب برے بنے ہوئے ہیں سب کے سامنے، اور جتنا انہوں نے عقل مندی سے اپنے آپ کو باہر نکالا ہے، اور نواز شریف 4 سال باہر رہ کر پھر ان کے کیسز ختم ہوئے ہیں، جبکہ شہباز شریف کے ایک ہی جھٹکے کے اندر سارے کیسز ختم ہو گئے ہیں۔ تو اس میں دیکھا جائے تو سب سے زیادہ جو فائدے کا سودا ہوا ہے وہ شہباز شریف اور ان کے خاندان کا ہوا ہے، نہ کہ نواز شریف کا۔ اب نواز شریف کو سب لوگ برا بھلا بھی کہہ رہے ہیں اور وہ سب کی نظروں میں بھی آ گئے ہیں، اور شہباز شریف نے جو 16 مہینے حکومت بھی انجوائے کر لی، اور وہ ڈیفالٹ سے بھی بچانے والوں میں شامل ہو چکے ہیں، لیکن پورا ملک کو تباہ بھی کر دیا ہے، لیکن وہ مظلوم کے مظلوم ہے۔ لیکن اصل میں نواز شریف کو سب سے زیادہ جو ہے اس بات کا نقصان ہوا ہے، شہباز شریف کی جو 16 مہینے کی حکومت تھی، اور سب سے زیادہ فائدے میں شہباز شریف رہے۔ تو ابھی کے لیے اتنی خبریں، اگلی ویڈیو تک مجھے اجازت دیں، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔